بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال محترم محمد طاہر صاحب نے لاہور جوتے پہنے ہوئے کی حالت میں قرآن مجید کی اس کے لیے تلاوت کرنے کے بارے میں شرعی طور پر حکم کیا ہے۔ صورت انہوں نے اس طرح پیش کی کہ میں آفس میں کام کرتا ہوں اور آفس میں ہم شوز پہنے ہوتے ہیں، اس کو اتارتے نہیں، جو کہ پاؤں میں ہی رہتے ہیں، اور کچھ وقت ہم نکالتے ہیں یا ہمیں وقت مل جاتا ہے، اس وقت کے اندر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں کہ جب انسان اپنے پاؤں میں جوتے پہنے ہوئے ہو، اس وقت انسان کے لیے تلاوت کرنے کے بارے میں شرعی طور پر حکم کیا ہے۔ کیا جوتے پہن کر قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کے فرمان کو بنیاد کے طور پر سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الواقعہ کے اندر یہ ذکر فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو کوئی بھی مس نہ کرے مگر وہ لوگ جو خوب پاک صاف ہوں۔ اور دوسرا یعنی اس آیت کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا قرآن مجید کو چھونے کے لیے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے انسان بے وضو، تو بے وضو آدمی کے لیے قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں۔ جس آدمی پر غسل فرض ہو اس کے لیے بھی قرآن مجید کو چھونا بغیر غلاف کے جائز نہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ جو کہ مشکات المصابیح میں ہے، لا تقرأ الحائض ولا الجنب، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت جو حیض کی حالت میں ہو، ماہواری کے ایام چل رہے ہوں، مینسز کے ایام چل رہے ہوں، اس عورت کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح وہ شخص کہ جس پر غسل فرض ہو چکا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جس پر غسل فرض ہے، اس کے لیے بھی قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو کہ نفاس کے سلسلے میں چل رہی، بچے کو جنم دینے کے بعد جو اس کو بلیڈنگ کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ ایام نفاس کے ہوتے ہیں، ان ایام میں بھی عورت کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا حرام ہے۔ یہ جو حدیث شریف میں فرمایا حائضہ عورت کے لیے، نفاس والی عورت کے لیے اور جنبی مرد عورت کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا حرام ہے، یہ مطلقاً ہے، چاہے وہ قرآن دیکھ کے ہو یا زبانی پڑھے یا ہاتھ لگا کر پڑھے، کسی طریقے سے بھی جنبی آدمی کے لیے، حائضہ عورت کے لیے اور نفاس والی عورت کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ جوتے پہن کر قرآن مجید پڑھنے کا، تو جوتے پہن کر قرآن مجید پڑھنا تو جائز ہے، لیکن یہ کتاب سب سے افضل ہے، تمام آسمانی کتابوں سے افضل ہے، اللہ کی کلام ہے۔ انسان کے لیے افضل اور مستحب عمل یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرے، جہاں تک ممکن ہو سکے وہ اپنے پاؤں سے جوتے اتار لے۔ اگر اس کے لیے کوئی مجبوری ہو یا جوتے اتارنے میں دشواری ہو، پھر اگر وہ اسی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا ہے، پاؤں میں جوتے ہیں، پھر قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑا ہے یا ہاتھ میں نہیں پکڑا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ من اراد ان یقرأ القرآن، کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ارادہ کرے، ینبغی ان یکون علی احسن احوالہ، تو اس بندے کے لیے مناسب اور لائق یہ ہے کہ وہ اپنے احوال کو اچھے سے اچھا بنائے۔ انسان کی اپنی حالت ہے، اس کو اچھے سے اچھا بنائے۔ یلبس احسن ثیابہ ویتعمم، کوئی قرآن کی تلاوت کرنی ہو، اچھے سے اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے۔ ویستقبل القبلہ، اور قبلہ کی طرف متوجہ ہو، تعظیما للقرآن، یہ قرآن مجید کی عظمت کے لیے ہے، کیونکہ وہ قرآن سب سے عظیم کتاب ہے، تو لہٰذا یہ عمل جو ہے یہ انسان کے لیے مستحب ہے۔ انسان اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، قبلہ کی روح ہو کر قرآن پڑھے، جوتے اتار کر قرآن پڑھے، قرآن کو اونچی جگہ پر رکھ کر پڑھنا، اس کی طرف پیٹھ نہ کرنا، اس کی طرف پاؤں نہ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن کے آداب میں سے ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ جوتے اتارے، پھر قرآن کی تلاوت کرے۔ اگر جوتے کسی مجبوری کی وجہ سے یا کوئی دشواری ہے، جوتے پہن کے بھی قرآن کی تلاوت کرے گا، وہ بندہ شرعی طور پر گناہگار نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم ورسولہ۔